اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا کہ ساتھ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کرا سمجھا ہمیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو جماعت دوم کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا تیسرا لیکچر نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے ہے۔ یہ سوال سالانہ پیپر کا دوسرا سوال نمبر 2 ہوا کرتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کس طرح آتا ہے اور اس کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھیے، سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح کریں، حصہ نظم میں سے 3 اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح کریں۔ یعنی حصہ نظم کے 4 اشعار آتے ہیں، 3 کی تشریح کرنا ہوتی ہے، اور حصہ غزل کے 3 اشعار آتے ہیں، 2 کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ 2 نمبر 1 شعر کی تشریح کے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے، سوال نمبر 2 لکھیں گے، اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، حصہ نظم ہیڈنگ دیں گے، اور پھر شعر لکھیں گے، نمبر ڈال کے شعر لکھیں گے جو شعر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ شعر کی علامت ہے، یہ جب شعر لکھیں گے تو آپ لوگوں کے مصرے دونوں برابر لکھیں، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک مصرع طویل ہو جائے اور ایک مصرع جو ہے وہ مختصر کر لیں، ایسا نہ ہو، دونوں مصرے برابر ہوں، کیونکہ یہی شعر کی کیا ہے، خوبصورتی ہے۔ پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تشریح کریں گے، جیسے میں نے یہاں پر سیمپل کے طور پر دیا، تشریح طلب شعر میں شاعر۔ اب جو بھی موضوع ہے اس موضوع پر آپ لوگ اس کی تشریح شروع کر دیں گے۔ ایک شعر کی تشریح آدھے صفحے سے ذرا زیادہ، 1 صفحے تک بھی آپ لوگ لے جا سکتے ہیں، اور اس تشریح میں اگر چاہیں تو حوالہ جات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی شعر سے ملتا جلتا کوئی شعر آپ لوگ تشریح میں لکھ سکتے ہیں، کوئی قرآنی آیات کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ وغیرہ لکھا جا سکتا ہے۔ جب ایک ہی شعر کی تشریح آپ لوگ کر لیں گے، پھر دوسرا شعر لکھیں گے، یہ نمبر 2، یہ میں نے لائنیں ڈالی ہیں، اس سے مراد شعر ہے۔ پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، شعر کی علامت تشریح، اسی طرح پھر تیسرا شعر لکھیں گے۔ تو جب نظم کے 3 اشعار کی تشریح آپ لوگ کر لیں گے، پھر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے حصہ غزل کی۔ تو حصہ غزل کی تشریح بھی حصہ نظم کی طرح ہی ہے، نمبر ڈال کے شعر لکھیں گے، دونوں مصرے کیا ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ پھر یہ شعر کی علامت، تشریح کی ہیڈنگ اور تشریح، اور اسی طرح پھر دوسرا شعر آپ لوگ کریں گے۔ آپ لوگ یہ غور کریں گے، یہ سوال جیسے یہ دیا گیا ہے، یہ سوال اپنی شیٹ پر نہیں اتارنا ہوتا، صرف سوال نمبر ڈال کے شعر جو ہے وہ لکھ کے، یعنی جواب جو ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات طلبہ و طالبات کیا کرتے ہیں، سوال نمبر، پھر سوال لکھیں گے، پھر جواب لکھیں گے، پھر یعنی کہ اس کو طول دیتے چلے جاتے ہیں، اور بے فائدہ ہیڈنگ اور بے فائدہ تحریر لکھتے چلے جاتے ہیں، جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور نمبر بھی اس کے غلط ہیڈنگ دے جاتے ہیں، نمبر بھی غلط آ جاتے ہیں، کم آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ٹو دا پوائنٹ آپ لوگ تشریح کریں، جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی کا جواب دیں، ادھر ادھر غیر ضروری تحریریں، غیر ضروری ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ امید کی جاتی ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کو بآسانی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔